فساد کا شکار ہو جائے، عقل فساد کا شکار ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے، سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور جستجو کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ منظر ہماری نگاہوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ جستجو کیجئے، اگر سمجھ آ جائے، نہ سمجھ آئے اس پر ایمان رکھیے اور یہ تمنا کیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن دکھا بھی دے گا اور سمجھا بھی دے گا، اس لیے اور دوسری بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یعنی کون سی ایسی جگہ جہاں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جلوہ افروز کیا جائے تو ساری کائنات گردن اٹھا اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حق سے ہونے والی یہ عزت افزائیاں ملاحظہ فرمائے۔ یعنی میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خود حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام موجود ہوں، سب انبیاء کی امتیں بھی موجود ہوں اور اول سے لے کے آخر تک ساری کائنات کا ہر فرد بھی موجود ہو، جناب والا ملائکہ کرام بھی موجود ہوں اور ملائکہ کرام میں جو عزت والے فرشتے ہیں وہ بھی موجود ہوں، ہر خلق اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے سامنے کھڑی کری ہو اور اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام سے نوازے، ایسی جگہ جلوہ افروز فرمائے جہاں ساری کائنات حضور کی طرف دیکھتی جائے اور واہ 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 کا نعرہ لگے۔ یہ وہ مقام ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ ہے کیا؟ 4 تفسیریں حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں نقل کی۔ سب سے بڑی تفسیر جو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، وضاحت اس کی نہیں کرنی، ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس کو باقاعدہ احادیث سے ثابت کیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قیامت کے دن مالکانہ شان کے ساتھ، مالک یوم الدین، مالکانہ شان کے ساتھ رب تعالیٰ جل وعلا اپنی ساری خلق کو جب اپنے سامنے جمع فرمائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنی شیان شان، رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ یاد رکھیے گا، مالک جسم سے پاک ہے، وہ پاؤں سے، ہاتھوں سے اور سینے سے، چہرے سے وہ پاک ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ محتاجگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کا دست ہے لیکن بے کیف ہے، اس کا ید ہے، ید ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے وہ ہماری عقل سے معاملہ ہے، ایسا نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو محتاجگی کی دلیل ہے تو بڑی اچھی بات نہیں ہے، تو ساری زندگی جناب بندہ لقمہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ محتاجگی کی دلیل ہے۔ یہ بیمار ہو جائے، مفلوج ہو جائے تو یہ بے فائدہ ہو جاتا ہے، نکارہ ہو جاتا ہے، ایسا ہاتھ نہیں۔ رب العالمین جل وعلا کے لیے ساق ہے لیکن کیسی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وجہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ کیسا ہے وہ باری تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے۔ اس سے مابرا ہو کر عقل سے باہر نکل کے ذرا اتنا سمجھ لیجئے، رب العالمین جل وعلا فیصلہ فرمانے کے لیے قیامت کے دن اپنی شیان شان اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خالق ہے، خالق ہے، ساتوں زمینوں کا خالق وہی ہے، ساتوں آسمانوں کا خالق وہی ہے، اور یہ جو آپ کو جناب والا یہ کائنات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے کھڑے کرنے والا ذات سامنے موجود ہے۔ پلر کوئی نہیں ہے اس چھت میں، یہ اس کی قدرت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جناب والا پانی مٹی گارا جو ہے وہ مل جائے، پانی اور مٹی مل جائیں تو گارا، لیکن اس گارے سے بھی آپ کے لیے صاف پانی نکالنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مالک خود موجود ہے۔ اپنی شیان شان وہاں تک عقل نہیں جا سکتی، عقل کو رسائی نہیں، عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن اس مقام پہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جلوہ افروز ہے، اپنی شیان شان بتا رہا ہوں، اپنی شیان شان، مالک بیٹھنے سے بھی پاک ہے، اس لیے لفظ کہا ہے جلوہ افروز ہے، جلوہ افروز ہے، اس لیے کہ بیٹھا جائے نا تو بندہ بیٹھنے میں جگہ کا محتاج ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب العالمین جل وعلا اپنی شیان شان اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہے لیکن وہ پھر بھی کرسی کا محتاج نہیں، اس لیے کہ کرسی اگرچہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، ہے تو اللہ کی مخلوق۔ جب اللہ نے نہیں بنائی تھی وہ تب بھی تو اسی طرح تھا، الان کما کان۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اپنے ہونے میں جلوہ افروز ہونے میں جب کرسی نہیں تھی تب بھی کرسی کا محتاج نہیں تھا، وہ آج کائنات کے سامنے بے حجاب ہونے پر بھی کرسی کا محتاج نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مخلوق محتاج ہے اس کو دیکھنے میں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کی شان ہے جلوہ افروز ہو قیامت کے دن. مقام محمود کا معنی یہ ہے کہ سیدنا آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام بارگاہ حق میں نیاز مندی کے طریقے پر جب موجود ہوں تو رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دلوا کر اعلان کروا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی اپنی دائیں جانب رکھائے اور ساری خلق میں حضور کو بلا کر یہاں حضور کو رب العالمین جل وعلا اپنی دائیں جانب جلوہ افروز کر. یہ ہے مقام محمود. بس گزر گئے ہیں, اتنا ہی بتانا تھا, اس سے زیادہ بات نہیں کرنی. باقی جو ہوگا وہ رب العالمین جل وعلا یہ تمنا کیجئے کہ رب دیکھنا نصیب فرمائے. بہترین ہو گیا, رب دیکھنا نصیب فرمائے. ایک معنی تو یہ ہے عزت کا مقام. جناب آدم بھی موجود ہیں, سیدنا نوح بھی موجود ہیں, حضرت شیس بھی موجود ہیں, جناب ابراہیم خلیل الرحمن جیسی شخصیت بھی ہیں, موسیٰ کلیم جیسی شخصیت بھی, حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ جیسی شخصیت بھی موجود ہیں. لیکن اعلان جہاں سے ہو رہا ہے جناب حق سے جن کے لیے ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں مسند لگائی جائے, ہماری دائیں جانب انہیں جلوہ افروز کیا جائے. مالک کی دائیں جانب بھی نہیں, یہ بھی سمجھنے کے لائق ہے. وہ دائیں جانب سے بھی پاک ہے, یہ دائیں بائیں بھی ہمارے لیے ہے, مالک اس سے پاک ہے. سمجھا, اس کی ہر جانب بھی دائیں جانب ہے, اس کی بائیں جانب ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کلندر والی مجلس ہے نا, چلو کچھ چار گلاں تھوڑے نال کر دینی ہیں, سبا جو کلندر ہو جانا ہے, لیکن اشعار میں اور قوالیوں میں تمہیں یہ باتیں نہیں ملنی. اور میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں, میں کوئی لوٹا پارٹی کا بندہ نہیں, اس لیے میں نے جتنے لفظ بولے ہیں نا یہ ساری پارٹیاں جتنی ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں نا, ہر طرح کی پارٹی کو ذہن میں رکھ کر بولے. یہ اعتقاد اہل سنت ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ ارشاد فرمائیے, یہ ویسے تمنا آپ کو آنی چاہیے تھی, لیکن یہ حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اگر کسی کا رکھا ہے نا تو خان صاحب مصطفیٰ کریم کے اصحاب کا رکھا ہے. یہ بات بھی انہوں نے کلیئر کروائی ہمارے. سمجھ آ رہی کہ یہ آج صحابہ کرام علیہم الرضوان کو طعن کرنے والے, طنز کرنے والے باخدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے میں اگر ہوتے تو شاید ان کی عقل تو یہاں تک رسائی نہیں پا سکتی تھی جہاں سے باتیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھ کر شوق میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحتیں آگے امت تک پہنچائی. یہ ان کا حق ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ اس سوال کبھی تمہارے ذہن میں آیا؟ داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, ہماری بیٹی اس کے قریب آ گئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سوال تو نہیں آتا. ہر بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے, نماز کا عادی ہے, نماز پڑھتا ہے, کام کرتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, اپنی ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے. رات آتا ہے, رات جس وقت گھر لوٹتا ہے تو جسم اس کا اجازت نہیں دیتا اس کو کہ کچھ سوچ ہی سکے. نہ کوئی نہیں, نہ مشائخ وہ رہ گئے, نہ بزرگ وہ رہ گئے, وہ ایسی باتیں کرنے والے, وضاحتیں کرنے والے, نہ کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن وہ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, نبی آخر الزمان, انہیں پتا ہے حضور کے بعد آنا کوئی نہیں دوسرا, حضور کے بعد اب دوسرا نیا کوئی نہیں آنا. اب اس کی وضاحت اگر لے لی گئی تو لے لی گئی, اس کے بعد کوئی نہ پوچھنے والا رہے گا نہ بتانے والا رہے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے بتانا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا حق ہے پوچھنا. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ لیں گے؟ یہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ کیسا ہے, اس کی زیارت بھی ہو سکے گی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے والے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدائیں دینے والے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے نغمے پڑھنے والے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا اقرار کرنے والے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ جملے کہنے والے, دہرانے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. یا رسول اللہ بتائیے جس کے نغمے گا رہے ہیں
اور جس کے بندے ہیں جس کا رزق کھا رہے ہیں، حضور بتائیے قیامت کے دن کے رب کو دیکھ پائیں گے؟ سرکار کا جواب سنیے، اور میں میرے اصحاب یہ بتاؤ 14ویں رات کا چاند ہو، 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند جب پورا ہو جاتا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہو، سورج کے بارے میں نہیں فرمایا، وہاں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ بھئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اور کوئی نہیں فرمایا، سورج کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا یہ بتاؤ 14ویں کا چاند اگر نکلا ہو اور کوئی بندہ میدان میں، کھلے میدان میں آ کر صحرا میں کھڑا ہو کر یا کھلی جگہ کھڑا ہو کر اگر آسمان سے نظر اٹھا کر چاند کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ آج کے یا رسول اللہ بالکل دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، جس طرح آج تمہارے لیے چاند دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں نا، اسی طرح قیامت کے دن رب کا زیارت کرنے میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، رب کے دیدار میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ سوالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا حق ہے، انہوں نے حل کروائے اور کوئی نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ وہی جلوہ ہے جہاں رب العالمین جل وعلا اپنی شیان شان موجود ہے، اپنی شیان شان، اور وہاں اعلان کیا جائے جناب والا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، کیا مسلمان پر ان پر ایمان لانا لازمی نہیں؟ بھائی ان پر بھی تو ایمان لانا لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی تو ایمان لانا تبھی ہمارے لیے تو لازم ہے۔ چلو ایک بات یہ بھی سن لو، وہ صبح اور بھی دن ہے، اہل اسلام کو بھی تو اس کے بارے میں آگاہی دینی ہے نا، 25 تاریخ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرما دے اہل کتاب میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے اس کے لیے دوہرا شرف ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے اجر دگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے توفیق بخشی، وہ پچھلے نبی پر بھی ایمان لایا ہے اور میری ذات پر بھی ایمان لایا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر مسلمان ہو جائے تو پھر اگر نہیں ہوتا تو قیامت کے دن اگر پچھلی شریعت لے کر جاتا ہے حضور کے زمانے میں نا، تو پوچھا جائے گا بتا کون سی کرنسی لے کر آیا ہے؟ بھائی جس دور میں تو اٹھایا گیا تھا اس دور کی کرنسی اور سکہ رائج اس وقت تو محمدی تھا، تو کیا لے کر آیا ہے؟ اگر محمدی سکہ ہے تو پھر تو کامیابی ہے، نہیں تو پھر کام مشکل میں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ بہرحال ہر بندہ اپنی اپنی بات کا خود جواب دہ ہے، لیکن یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اگر اہل کتاب ایمان لائیں تو ان کے لیے دوہرا شرف، تو یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ان کے لیے سنگل شرف ہے؟ نا ان کا سنگل شرف نہیں، ان کا شرف کم از کم بھی 1,24,000 کے برابر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ ہمارے لیے تو لازم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، لیکن ہم مسلمان ہوتے تب ہیں جب سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں سے جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، ہر نبی کی نبوت کا اور ہر رسول کی رسالت کا اقرار کریں تب ہم محمدی کہلاتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کئی گنا شرف عطا فرمانا ہے، لیکن وہ بھی صدقہ وار کر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقہ حضور کا سبارہ معنی اس کا۔ دوسرا پہلا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنی شیان شان اپنی دائیں جانب کرسی لگوا کر حضور کو اپنے ساتھ جلوہ افروز فرمائے۔ رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، حضور مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن رسول ہو کر اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ شرف انہیں عطا فرمانا ہے قیامت کے دن حضور رب نہیں ہیں، لیکن رب العالمین جل وعلا نے اپنا محبوب بنا کر حضور کو اپنے ساتھ جلوہ افروز کرنا۔ میں اپنی بیان کی گئی تفسیر پر پورا پیرا دوں گا انشاءاللہ۔ جی یہاں سے چلا بھی گیا، خان صاحب تو ہے نا آپ کے سامنے، انہوں نے پڑھیا جائے میں نے اپنے آپ لیں گے، باقی کام ہم خود دیکھ لیں گے۔ اور ائمہ کرام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس تفسیر کا منکر باغی اہل سنت کا ہے، جو اس تفسیر کو تسلیم نہ کرے یہ اہل سنت کا باغی آدمی ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا معنی اس کا یہ ہے جہاں ساری خلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، وہ مقام ہے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ قیامت کے دن جب گناہگار لائے جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کا دروازہ کھولیں، جب حضور گناہگاروں کی بخشش کرواتے چلے جائیں گے نا، کرواتے چلے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مقام کہا جائے۔ اب وہ منظر کیسا ہے، اس پر 2 حدیثیں سنیے، بات ختم۔ آپ نے شعر پڑھا تھا تو وہ ہم جیسے ناکاراؤں کا حق نہیں ہے، یہ ہمیں نسبت مل گئی ہے سادات کی، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی کافی بات ہے، ہماری بخشش ہو جائے اس نسبت کے سبب سے ہمارے لیے کافی ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بیان کیا گیا، باری تعالیٰ جل وعلا کے حضور کھڑے ہونے کے لیے آپ ڈر گئے نا، جب وصال کا وقت آیا شہادت کا، تو دیکھنے والوں نے فضائل بیان کیا، آپ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا، یہ سارا کچھ بیان کیا، فرمایا نہیں عمر یہ چاہتی، یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، مگر نہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ضمانت مل گئی ہے کہ عمر جنتی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ یہ اس کی انکساری ہے، یہ بابا جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے۔ کہا نہیں، فضائل اپنی جگہ رہے، مناقب اپنی جگہ رہے، لیکن اگر میرا حساب برابر بھی ہو جائے، نہ کچھ لیا جائے نہ کچھ دیا جائے، تو وہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ بابا جی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، ہم حقیقتاً وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں، ہم حقیقتاً اس بات کا اعتراف کرتے بھائی ہمارا کام برابر ہو جائے وہی کافی بارگاہ حق میں۔ یہ یاد رکھیے ساری زندگی، شفاعت جس پر نظر ہے وہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا ان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار، اور ان کے بعد اگر کسی کی نظر رہ جاتی ہے نا، ہم کسی پر نظر رکھتے ہیں، وہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ سبحان اللہ۔ اور جنہاں دا ارشاد فرمانا ہے ایسا اپنا مرید لیتے ہیں بغیر جنت جانا ہی نہیں، ہماری نظر ان کی شفاعت پر ہے، اور آپ کو بھی یہی بتا رہے ہیں جناب والا ادھر نظر مارو، انہاں پر نظر رکھو، انشاءاللہ العزیز بیڑا پارو کران گے آپ انشاءاللہ، اللہ کلمہ پر موت نصیب فرمائے۔ باقی حوالے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا خود ان کے چہرے سے فضل فرمائے۔ اچھا حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلوہ افروز تھے، تو آپ نے نا آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، دو نبیوں کا اسوہ پڑھا، یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے۔ اب اس سے آپ نے تھوڑا سا فرق بھی دیکھنا ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی اپنی امت کے لیے شفقت ہے، لیکن سوال یہ ہے سرکار تو اپنی امت کے لیے اتنی شفقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، امت کو شفقت حضور پر تو نہیں ہو سکتی نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن امت کے لیے سب سے پہلا لازمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے وہ تو حضور کی یاد ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس حدیث کے تناظر میں سمجھیں، رب العالمین جل وعلا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ظاہر فرمایا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین جل وعلا فرماتے ہیں، آپ نے دعا فرمائی، ربی اے میرے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بعض روایات کے مطابق ان بتوں نے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ حق میں دعا کر رہے ہیں، ان کافروں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ جملہ سنیے گا، فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے مالک جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، فانہ منی وہ تو میرا ہے، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم، تو مالک تو بخشنے والا ہے، وہ تیرے حوالے ہے، چاہے بخش دے چاہے اس کو سزا دے۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے، بہت بردبار، لیکن بہرحال انہوں نے گناہگاروں کو جو ہے، گناہگاروں کو وہ رب کی رحمت کے حوالے کیا، مالک تیری منشا ہے، تیری مرضی ہے، چاہے بخش دے یا چاہے سزا دینا وہ بھی تیری مرضی ہے، مالک جو تو چاہے ان کے ساتھ کرنا، بہرحال جو میرے ہیں، میری اتباع کرنے والے وہ میرے ہی ہیں۔ اچھا ایک آیہ مبارکہ یہ تلاوت فرمائی، اور دوسرا اسوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تلاوت فرمایا، وہ بھی قرآن عزیز میں ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے مالک اگر تو ان کو عذاب دے، اگر تو ان کو عذاب دے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے بارے میں فرما رہے، ان تعذبہم، اے میرے مالک اگر تو ان کو عذاب دے، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے میرے مالک تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ بہرحال عذاب کی بات انہوں نے بھی کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت یہ دونوں آیتیں تلاوت کی نا، مشکات کی روایت کے لفظ ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمائیے، رب پوچھ رہا ہے حضور آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، حضور آپ کیوں غمگین ہیں، آپ حزین کیوں ہیں، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیے، حالانکہ رب جانتا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حزن کی وجہ کیا ہے، حضور کیوں غمگین ہے، کس کے لیے پریشان ہے. لیکن جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، رب پوچھ رہا ہے حضور آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا امت کے گناہگار یاد آ رہے ہیں. یہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، لیکن امت کے گناہگار یاد آ رہے ہیں. پیغام دیا جاتا ہے باری تعالیٰ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہگاروں کی وجہ سے حزین اور پریشان ہے. فرمایا جا کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا اعلان سنا دیجیے، حضور کو یہ بتا دیجیے، آگاہی دیجیے، خبر دیجیے. رب فرماتا ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حزن نہیں کرنا، آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. محبوب آپ تسلی رکھیں، ہم قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ضرور راضی فرمائیں. آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو ضرور راضی فرمائیں گے. اچھا اس پر قرآن عزیز کی آیت بھی سنیے. پھر میں ایک روایت آپ کو مجھے یاد آ گئی ہے، وہ بھی اہل بیت کے گھر کی روایت ہے. یہ اہل بیت کی روایت ہے بڑی زبردست. رب العالمین جل وعلا اسی تناظر میں اسی مضمون کو ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عن قریب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائے. ہم آپ کو راضی کریں گے. رب فرماتا ہے ہم آپ کو راضی کریں گے. اچھا راضی کیسے کرنا ہے؟ اچھا روایات کی یہ لفظ ہے تفاسیر میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وعدہ ہے ہم نے اس وقت تک راضی ہونا ہی نہیں جس وقت تک ہمارا کوئی گناہگار امتی بھی جنت سے باہر جائے. یعنی حضور کو راضی کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کی رب العالمین جل وعلا بخشش فرمائے. اب اہل بیت کی روایت عراقیوں کو مخاطب کیا حضرت امام محمد الباقر نے. امام محمد الباقر عالم الہدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مخاطب کیا، فرمایا او اہل عراق، اے ہم سے محبت کا دم بھرنے والو، بتاؤ ذرا تمہارے نزدیک پورے قرآن عزیز میں کون سی ایسی آیت ہے جس پر تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری بخشش کا سبب ہے؟ کوئی ایک آیت پڑھو. انہوں نے آیت پڑھی، انہوں نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. عراقیوں نے آیت پڑھی، ان کا علم یہاں تک تھا. کہا رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. توجہ، عراقیوں نے یہ آیت پڑھی. فرمایا عراقیوں تمہارے نزدیک یہ آیت بڑی امید افزا ہے، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت جو ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہے حضور نے اپنی امت کو ساتھ لے کر ہی جنت میں جا کر راضی ہو. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود، یہ سرکار کا مقام محمود ہے. حضور امت کی بخشش کروا کے، امت کے گناہگاروں کی بخشش کروا کے تو پھر راضی ہیں. میرے استاد جی میں نے سبق دیتا، میں فرمانے لگے پیر جی عمومی طور پہ تو حالت یہی ہے کہ پیر جڑے نا جید جید مرید پسند کر دیتے. سمجھ آ رہی کہ پیر جڑے نے جید جید مرید پسند کر دیتے. دونوں معنی میں جید، دونوں معنی میں. ایک معنی اعمال کے اعتبار سے بھی جید ہو، پیر کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ میرا مرید بڑا پرہیزگار ہے، ظاہر ہے ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی کہ یا مرید اگر مالی حیثیت کے اعتبار سے اگر جید ہے، خوشحال ہے تو پیر اس سے بھی بڑا راضی ہے. سمجھ آ رہی کہ دونوں طرح کا بھائی سامنے آپ کے سامنے. لیکن میرے استاد جی فرماندے صاحب مجھے فرماندے تھے پیر جی ولایت ہے نہ ہوئی. میں جس درس سے سبق لے کر نکلا ہوں نا آپ کو نہیں پتا، ہم بڑی بڑی بھٹیوں سے نکلے. جمیع اللہ صاحب بڑی بڑی بھٹیوں سے ہم نکلے. استاد فرمانے کہ شاہ جی اے چھڑو ساریاں گلاں، اے چیز یاد رکھنا اصل جڑا مسئلہ ہے نا پیر جی، پیر تو ہوندا اس واسطے ہے جید مریداں اتارنے واسطے نہیں. وہ جڑے نکمے مرید نے نا قیامت والے دیہاڑے جڑا انہاں تار جائے پیر تے اصل وہ ہوندا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ساڈی اپنی ہو جائے بخشش نصیب، وہی بڑی بات ہے. ہم بڑی بڑی بھٹیوں سے نکلے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ہم ایسے سبق لے کر آئے آگے. آج کل لسانی پیر بھی ہے، فلانا پیر بھی ہے، فلانا پیر بھی ہے، فلانا پیر بھی ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری زندگی یاد رکھیے گا، نرا امیدیں دلانا اور مسلمان کو اس کے گربان پر چھانکنے کے لیے اسباب نہ دینا یہ پیر کی ذمہ داری نہیں ہوتی. پیر کی ذمہ داری پہلی ہوتی وہ توبہ کرائے اپنے مرید سے.
یہ پیر کی پہلی ذمہ داری، پہلے خود تائب ہو کر جب مریدی کے ایام میں ہے تربیت پا کے توبہ صحیح کر کے جس وقت شیخ کے مقام سے اجازت لے کر باہر آیا ہے اب توبہ لینے کے قابل ہوا، پہلی ذمہ داری پیر کی یہ ہے وہ اپنے مریدوں سے توبہ کروائے۔ اور توبہ کا معنی یہی ہے بھئی الٹے کام چھوڑ دو، شریعت کی مخالفت چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تم کام کرتے ہو، حضور کے دین کے خلاف جو کام کرتے ہو وہ چھوڑ دو، اس پر توبہ کرو، سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ تو اب یہ پیر ماننے کے لائق ہے، اور ہم بھی ایسے بندے کوئی پیر مانتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر نہ ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ یقین جانی ہم پھر پھٹا ہی مارتے ہیں، ایسی پھٹا مارنے والے پیر بھی ہیں جی، ایسے بندے یہ یاد رکھیے گا۔ میں تمہیں ایک مزے کی گل سناؤں، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، آپ سادات ہیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ یاد رکھیے گا ساری زندگی، سید کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا گستاخ نہیں ہوتا، لکھ کے رکھو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر ہمارے سید ہونے پر کسی کو شک ہے نا تو میں پورے دعوے دے نال، پورے چیلنج دے نال، پورا چیلنج یہاں پر اپنے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا نسب نامہ، تاریخ ولادت، تاریخ وفات سمیت سامنے رکھو، پھر پتہ چلے گا کیڑا پیر ہے کیڑا پیر۔ دعوے کرنے والے 2 نمبر چبل لوگ ہیں، نبی اللہ صاحب 2 نمبر لوگ ہیں سارے، کو 47 تو بعد ہویا، کو 48 تو بعد ہویا، کو 50 تو بعد ہویا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پہلا کام ان کا یہ ہے اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور میں تمہارے سامنے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے بعد انہیں اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنا لینا۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وہ تواڈے سارے دے اپنے اپنے مفاد نے، لیکن اپنے مفاد پورے کرنے واسطے میرے اصحاب پر تنقید نہ کرنے لگ جانا، اپنے مفاد پورے کرنے ہیں تو کسی اور جگہ سے جا کر کرنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ بکتے رہنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ درس ہے، سادات کبھی بھی ایسا نہیں۔ اچھا میں جمادہ ثانیہ کا مہینہ تھا، یہ صدر کی طرف ہو گیا شروع، سبحان اللہ، وہ جناب والا صدر کی طرف ایک پروگرام تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ ڈٹ کے ادھر تقریر کی تھی، ڈٹ کے ٹکا کے۔ اچھا ہم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی پڑھی، اما جی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حتیٰ کہ 12 ائمہ کرام جنہ دے پیراں نوں نام ہی کوئی نہیں یاد، اب پوریاں جمعے دی سیریز پڑھا کے نصیحتاں انہاں دیاں بیان کی، ہر چیز بولی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا ڈٹ کے تقریر کی تھی، جس وقت میں وہاں سے آ گیا وہ جناب وہ مولوی صاحب مسجد دے امام صاحب نے وہ تھوڑا ہی پیر پہ گیا، ہاں وہ پہ گیا، وہ کہا تیری چھوٹی کرانی مولوی تو کیڑے سید نو بلایا، اے بندہ سید ہو ہی نہیں سکتا جڑا ایتھے آ کے گل صحابہ کرام علیہ رضوان دی کرتا ہے، یہ بندہ کیسے سید ہو سکتا ہے؟ اچھا مولوی صاحب آندے نے کہ جی پیر مینوں لے دے چلا سی، پیر مینوں لے دے چلا سی، دیکھیں سادات ہے نا تو بہرحال عزت ضرور ہوتی ہے علاقے کے اندر، تو لوگ عزت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا وہ پیر صاحب کو تحریک ایسی چلائی انہوں نے کہ مولوی فارغ کرانا جنہیں انہوں بلا کے تقریر کرائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے، اور جیڑا بندہ حضرت صدیق دے تقریر کر گیا سید کی میں ہو سکتا اے معیار ہے کہ تم صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کرو، آگے سے کہتا ہے یہ سید کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب میں دور آ گیا جی جناب۔ بہرحال اچھا وہ پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وہ مولوی صاحب کے ذہن میں کو بات ڈالی، انہوں نے نا پیر صاحب کو کہا پیر جی وہ بندہ نے تقریر کر کے گیا، قرآن عزیز دی آیتاں پڑھ گیا، حدیث پاک پڑھ گیا، بخاری مسلم دے حوالے دے گیا، سارا کچھ کر گیا، اصل عبارتاں پڑھ گیا، سارا کچھ کر کے تسی فرما رہے ہو جڑا صحابہ دی شان بیان کرے وہ سید نہیں ہو سکتا، تواڈے کول کیڑی دلیل ہے؟ میرے کول دلیل ہے۔ مولیاں دا میں ہور پریشان ہو گیا، بھئی اے کیڑا پیر ہے بھئی وہ شان بیان کر کے گیا، اے آندہ جڑا شان بیان کرے سید نہیں ہو سکتا، میرے کول دلیل بھی ہے۔ میں کہ لیاؤ جی دلیل لیاؤ، کتاب لیاؤ۔ اچھا ہن جملہ سننے دے قابل ہے، ہمارے سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہتا ہے بخاری شریف پیش کرو جی، بخاری پڑھو جی، اچھا دے پڑھ لئی اپنے نظریے دے۔ اچھا جس وقت پیر ہونا نے کیا لیا دلیل تے پیر صاحب جنتری چاہ لیا ہے، با خدا اللہ کی قسم یہ سچا واقعہ، پیر صاحب جنتری چک لیا ہے، اے ساڈی دلیل ہے۔ آپ حالات کا اندازہ کریں گے، حالات آگے جناب
اچھا بہرحال یہ یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت، اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، نہ اہل بیت کے بارے میں، نہ حضور کی آل اولاد کے بارے میں، حضور کی ازواج کے بارے میں۔ بھائی دین حق اسلام کے دامن میں بنیادی چیزیں یہ ہیں، اگر آپ انہی کو سارا کچھ جناب والا اگر ہلا کے رکھ دیں، کوئی بندہ اہل بیت پر طنز کرے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر طنز کرے، تو مثال کے طور پہ آگے بتائیے جو دین اس سے آگے پہنچا تھا وہ ضائع کرنا لازم نہیں آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے دین کا وہ حصہ آگے پہنچایا ہے اس پر آپ لان تان کرتے رہے، جو باتیں اس نے آگے پہنچائی ہیں اس کو آپ عمل میں لے کر سمجھے میری بخشش ہو جائے گی؟ عجیب آپ کا کنسپٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال واپس آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طرف۔ دوسری حدیث، آخری بات مکمل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل آپ کو سبق یہ پڑھانا، اصل سبق آپ کو یہ پڑھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور کا وصال ہوا نا تو 20 برس عمر تھی ان کی، 20 برس، سمجھ آ رہی کہ 20 برس کا عمر نوجوان سمجھتے آپ؟ اس زمانے میں اس کو اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں 20 سال کا نوجوان ماں باپ کہتے ہیں گمراہی کی راہ پر نہ چل پڑے، اس کو سنبھال رکھنا ہے، تعلیم یافتہ بھی ہو جائے پھر بھی ماں باپ کیئر کرتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ ہے بات اس سے پہلے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، یہ ہے تمنا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ میری شفاعت کر دیں گے؟ نہیں سمجھ آئے بھائی، نہیں سمجھ آئے؟ 20 سال کا نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کر دیں گے قیامت کے دن؟ خدمتیں کرنے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کام کاج کرنے والا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے خادم جو ہے وہ عرض کر رہا ہے حضور میری قیامت کے دن آپ شفاعت فرما دیں گے، میری سفارش کر دیں گے رب کے حضور؟ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن کی سند ہے کلم وعد اللہ الحسنى، ہم نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، وہ ہے ہی جنتی، وہ جنتی ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ میری سفارش کر دیں گے، آپ میری شفاعت کر دیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس میں تیری سفارش کروں گا، میں تیری شفاعت کروں گا۔ اگلا جملہ عرض کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے، اب تو یہ تو وعدہ ہو گیا کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، لیکن میدان محشر حضرت آدم سے لے کے یا رسول اللہ آپ کی امت کے آخری فرد تک انسان ہی انسان پورے میدان میں ہو، یا رسول اللہ ایسے رش میں اگر آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو حضور آپ کہاں ملیں گے مجھے؟ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ میں کہ او مولوی دے سر دے اندر تے لتر نہ پھیریے جیڑا آندہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ حضور کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ اے لوٹا پارٹی دا عقیدہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر آپ کو ملنا چاہوں تو حضور کہاں میسر آئیں گے؟ بھئی ابھی حضور کا زمانہ گزرنا ہے، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، 15ویں صدی میں تو آپ ہم پھیر رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگے معلوم نہیں کب قیامت قائم ہونی ہے کب نہیں ہونی، وہ منشاء خداوندی پر ہے جب رب العالمین جل وعلا چاہے۔ لیکن کیا بات ہے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ اعتقاد ہے دیر نگر سے بتھیرے پے نہ جے، لیکن رب العالمین جل وعلا نے جس نے اپنی ذات کا دیدار دے دیا ہے نا، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات نہیں چھپائے گا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ تلاش کرنا چاہوں تو حضور کہاں میسر آئیں گے؟ فرمایا انس حوض کوثر پر آ جانا، انس حوض کوثر پر آ جانا، یہ تعلیم ہے۔ اے گال میں تو آنو سمجھا رہے ہیں، حدیث بات یاد کرو، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کہاں ہونی ہے 3 جگہیں یاد کر لینا، یہ حدیث ہے۔ انس حوض کوثر پر آ جانا، یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے تو پھر فرمایا انس پھر میزان پر آ جانا، پھر میزان پر آ جانا۔ اچھا ویسے قیامت کے دن ہے مقام یہ 3 ہی سب سے بڑے، قبر سے اٹھنا ہے، پہلا مقام حوض کوثر کا، دوسرا مقام اس کے بعد میزان کا جہاں اعمال نامے تولے جانے ہیں سارا کچھ، اور آخری مقام جو ہے وہ پل صراط کا ہے، پار ہو گیا فضل الہی سے سرکار کی دعاؤں سے حضور کی شفاعت سے تو سامنے جنت ہے۔ یہ 3 مقام ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے درمیان میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی انس، یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے تو پھر فرمایا انس سے ایسا کرنا پھر میزان پر آ جانا۔ اچھا یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہو سکے تو حضور پھر بتا دیجیے آخری ملاقات کہاں ہو سکتی ہے لازم جہاں؟ فرمایا انس ایسا کرنا پھر نہ پل صراط پر آ جانا۔
حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی، حدیث کے لفظ ہے، یا میزان پر ملاقات ہو جائے گی، یا پل صراط پر ملاقات ہو جائے گی۔ جگہ یاد ہو گئی جی حضرت صاحب، جگہ یاد ہو گئی ہے کہ نہیں؟ فائدے نہیں گل ہے یارا، تسی اس طرح ڈردے بیٹھے ہو جس طرح مثال دے طور پہ پتہ نہیں میں اس تو بعد تو کہنا چلو ہوں تسی تقریر کرو۔ بھئی بات کا جواب تو کم از کم کو تھوڑا بہت دینا چاہیے نا۔ آپ کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں، میرا زور اتنا لگ رہا ہے، میں تو آڑے واسطے کر رہا ہوں، اور مجھے تو یاد ہے بحمداللہ تعالی، میں تو حفظ کر کے بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ میری ضرورت کی جگہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ سمجھ آ رہی کہ میں مارا غریب آدمی ہے، بیمار رہنے والا آدمی ہے، جمیع اللہ صاحب آپ بھی بیمار رہتے ہیں، ساڑھے ورگا غریب آدمی قبروں باہر نکلے گا تو پہلے ان پیاس لگنی ہے، تو پیاس مالکہ دا حوض کوثر ہے، اتھو جا کے ہی ملنا ہے، کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر نہ کوئی نہیں۔ یہ خلق قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی محتاج ہے، یہ محتاج ہے۔ آج یہ نعرہ لگانے والے، یہ کہنے والے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ حضور کی ذات سے زیادہ تو ہمیں ہماری لاٹھی فائدہ دے سکتی ہے۔ بھائی ایمان آدمی سن، حضور کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ قیامت کے دن سب سے پہلا دروازہ قبر کے بعد جو تجھے نظر آئے گا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نظر آئے گا۔ اور ایک جملہ اور سننا، نبی پاک صلی امام قرطبی لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے میرے حوض کے 4 کونے ہیں، میرے تالاب کے 4 کونے ہیں۔ فرمایا ایک کونا میں نے صدیق کے حوالے کر دینا ہے، دوسرا فاروق کے حوالے کر دینا ہے، تیسرا عثمان اور چوتھا علی کے حوالے کر دینا ہے۔ جناب عقیدہ سچا اہل سنت والا، کھرا مال سستا مال نہیں بیچ دے ایسے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے سادات دی ہٹی ہے جناب والا، اے تو بات پوری لبدی ہے، ادھی ادھیاں گلہ نہیں کر دے ایسے۔ فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہیں، اور پہلا کونا فرمایا صدیق کے حوالے، ایک کونا حضرت عمر کے، دوسرا حضرت عثمان کے، اور چوتھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ فرمایا صدیق کا منکر ہو جائے تو عمر، عثمان اور علی کے کونے سے پانی نہیں پی سکتا۔ بس صدیق دے کونے دیتے انہیں آپ نہیں جانا نا بھائی ایمان آدمی نہیں، سمجھ آ رہی؟ وہاں تو خود نہیں جائے گا۔ یا فاروق کا منکر ہو جائے، یا عثمان کا منکر ہو جائے، یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو، اور یہ یاد رکھنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر اگر چاہے کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جام نصیب کروں، کوڑا مار کے پڑا ڈانا، چل بھئی مالا گھٹا یاد۔ مولا علی کی ولایت تسلیم کرتا ہے تو پھر ہمارے کونے سے پینے کا حقدار ہے، وگرنہ دفع ہو جائے یہاں سے، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں یہاں پر۔ پہلا مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے وہ حوض کوثر ہے۔ اور دوسرا مقام اگر یہاں ملاقات نہ ہو سکے، رش بتھیرا ہو سکتا ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باری کدوں آئے کدوں نہ آئے رش، بھئی اگر آپ کو ضرورت ہے تو اور بھی تو کئیوں کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ تو اس وقت دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ اگر یہاں ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں؟ فرمایا میزان پر آ جانا، وہاں اپنی نگرانی میں ہم اپنے امتیوں کے نامہ اعمال تلوا رہے ہوں گے۔ یہ بھی بڑی لطیف بات ہے۔ القول البدی میں حافظ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لائے، میرا موڈ نہیں سی اتنی لمبی گل کرنے دا تواڈے نال، ہو گئی جے تواڈی محبت دی وجہ تو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی اس حدیث پاک کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن میدان محشر لگا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اونچے مقام پر کھڑے ہیں، اچانک اپنے منبر پر کھڑے ہو کر آواز ماریں گے یا محمد یا محمد۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تشریف لاؤں گا کیا ہوا بابا آدم آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ دستگیری کیجئے، حضور مہربانی فرمائیے، آپ کے ایک امتی کو ابھی میزان سے کچھ فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، حضور اس کو بچائیے، حضور اس سے بچائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنا تہبند کس کے پکڑ لینا ہے اور دوڑ لگانی ہے اپنے اس امتی کے پیچھے اور لے جا وہاں فرشتوں کو پکڑنا ہے۔ کہاں لے جاتے ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کا حساب ہوا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں کم نکلی ہیں، گناہ زیادہ نکلے ہیں، حضور مہربانی فرمائیے رب کا حکم یہ ہے اس کو جہنم میں ڈالنا، یہی انصاف کا تقاضا ہے، نیکیاں کم ہے گناہ زیادہ ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا ابھی حساب مکمل کہاں ہوا؟ واپس یا رسول اللہ آپ کا حکم بڑا ہے، حضور آپ کا حکم بڑا ہے، لیکن وہ رب کا حکم ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا رب کا حکم۔ اب یہ دیکھیں نا رب العالمین جل وعلا کا آرڈر یہ ہے انصاف کے مطابق اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے،
اور سرکار فرماتے ہیں ابھی حساب پورا نہیں ہوا، واپس لے کر آؤ اس کو۔ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے حکم آئے گا، جیسے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو، واپس لاؤ۔ واپس میزان پر لایا جائے گا، اپنی گال تو نہیں ہٹائیں گے انشاءاللہ۔ گل شروع ہوئی سی میزان حوض کوثر پل صراط سے، یہاں سے نہیں ہٹتے ہم انشاءاللہ۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جب واپس لایا کریں گے بھئی اس کی نیکیاں نیکیوں والے پلڑے میں، برائیاں برائیوں والے پلڑے میں رکھو، دوبارہ حساب ہوگا۔ اب نیکیاں بھی رکھ دی جائیں گی اور جناب والا برائیاں بھی رکھ دی جائیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والی طرف رکھ دیں گے۔ دیکھیے اب یہاں نیکیوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا، وزنی ہو گیا، اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس کی دستگیری چل رہی ہے نا، اس کو نہیں پتا بھی ہم کون ہیں، اس کو نہیں پتا بھی ہم کون ہیں۔ فرمایا جس وقت پرچی رکھی، اب حکم نامہ آنا ہے، چونکہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے ہیں، اس کو واپس اب جہنم لے جانے کی ضرورت کوئی نہیں، اب اس کو جنت لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ رکے گا اور کھڑا ہو کر مجھے عرض کرے گا اے سونے چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، اے حسین ذات، ذرا فرماؤ تو صحیح اس وقت میں جو دستگیری کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، آپ ہیں کون؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں بتاؤں گا اس کو کہ میں تمہارا آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ وہ پرچی کاہے کی تھی، وہ پرچی کاہے کی تھی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ جو دنیا میں اپنی زندگی میں درود پڑھتا رہا ہے نا، وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا ہم نے، درود پڑھتا رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم الی آخرہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو درود پڑھتا رہا ہے، یہ سنبھال رکھا ہے، تیرے نامہ اعمال میں وہی شامل کیا۔ لیکن ایک بات ہے، ویسے یہ سمجھنے کے لائق سوال ہے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد اس کی ایک پرچی آئی ہے، رب کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اب مالک کے علم سے تو خارج نہیں نہ بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رب العالمین جل وعلا کو معلوم نہ ہو کہ اس کا حساب بھی پورا نہیں ہوا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، رب العالمین جل وعلا نے اتنی مہلت دی ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم روکیں، حضور واپس لانے کا کہیں، نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے، پرچی دوبارہ رکھی جائے۔ اس لیے رب کو تو پتا ہے، لیکن انہوں نے بھی تو پتا چل جائے نا دستگیری کرنی کنے ہے، کہاں مانا کس نے؟ یہ اصل سمجھنے کی بات تو آپ کی ہماری ہے، یہ تو آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کہاں ملاقات ہوگی؟ فرمایا حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ وہاں نہ ہو سکے تو حضور کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان پر آ جانا۔ میزان پر نہ ہو سکے تو حضور کہاں ہوں؟ فرمایا پل صراط پر آ جانا، پل صراط پر آ جانا۔ اچھا حدیث مکمل ہو گئی یہاں پر، حدیث مکمل، لیکن ائمہ کرام کا کلام ایک لائن کے اندر سنیے، بات مکمل۔ فرمایا یہ نہیں سمجھنا، حضور کا امتی یہ نہ سمجھے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر حوض کوثر پر موجود ہیں تو میزان پر حضور نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ حضور اگر میزان پر موجود ہیں تو پل صراط پر حوض کوثر پر نہیں ہے۔ نہ ایسا نہیں ہوگا بھائی، کچھ خلق ایسی ہے جو حوض کوثر پر موجود ہے، جام پی رہی ہے، کچھ خلق ایسی ہے جو میزان پر اعمال کے حوالے ہے، کچھ خلق ایسی ہے جس کو گزارا جا رہا ہے پل صراط سے۔ ہر طرف ہی تو حضور کی امت موجود ہے۔ اب دستگیری کے لیے بھی، حضور کی چاہت کے لیے بھی ہر طرف جو ہے وہ تمنا کی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ حضور حوض کوثر پر ملیں گے یا پل صراط پر ملیں گے یا میزان پر ملیں گے، نہ۔ فرمایا تمنا کرنے والا اگر تمنا حوض کوثر پر کرے گا تو حضور وہاں بھی مل جائیں گے، اگر تمنا میزان پر کرے گا تو حضور وہاں بھی مل جائیں گے، اگر پل صراط پر کرے گا حضور وہاں بھی مل جائیں گے۔ اور اگر یہ تمنا مثال کے طور پہ پل صراط پہ کھڑے ہو کر رہا ہے اور دوسرا حوض کوثر پر کر رہا ہے، ایک وقت میں حضور دستگیری حوض کوثر والے کی بھی فرمائیں گے اور میزان والے کی بھی۔ یہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عن قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جو تعریف کیا ہوا مقام ہے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا مولا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، لیکن یہ یاد رکھیے، دیکھیے ہماری نسبت بڑی بڑی ہے، بہت بڑی نسبت ہے ہماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا، حضور کا امتی بنایا، نسبت بہت بڑی ہے ہماری، لیکن اس نسبت کا پاس رکھنا بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس وقت خلق کا سب سے کمزور ناطہ اگر کسی کے ساتھ ہے نا امتیوں کا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سب سے کمزور ناطہ۔ اولاد کے ساتھ بھی مضبوط ہوگا، ماں باپ کے ساتھ نیک ہوگا، اہلیہ کے ساتھ
جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا. ہر بندے کے ساتھ سنگی یار دوست کے ساتھ ناتا بڑا مضبوط ہوگا, لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط کوئی نہیں. میں کو تواڈے نعرے سننے کو ویسے کوئی نہیں آیا, با خدا اللہ کی قسم ہے اس لیے نہیں آیا میں تقریر کروں گا, تم نعرہ مارو گے, تم راضی ہو جاؤ گے تو میں یوں اٹھ کے تو نکل جاؤں گا یہ نعرہ لگوا کے جناب شاہ تقریر بڑی اچھی کر گیا. اللہ کی قسم میں اس نیت سے نہیں آیا, میں صرف اس ارادے سے آیا ہوں آپ یہ مسئلہ سمجھ جائیں پہ اتنا کافی. آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہماری نسبت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اتنا کافی. سمجھ آ جائے کہ نماز پنج جگانا بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گا, سمجھ آ رہی کہ آپ کی زبان پر ذکر اذکار بھی جاری ہو جائے گا, زبان پاک ہو جائے گی, کان پاک ہو جائیں گے, نگاہ پاک ہو جائے گی, دماغ دل پاک ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حواس سے خمسہ آپ کے پاس فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ قیامت کے دن حاضر ہوں گے, حضور اپنے امتی کا چہرہ دیکھ کے حضور راضی ہو جائیں گے, حضور خوش ہو جائیں گے ہمارا غلام آیا, ہمارا غلام آیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور چہرہ ایسا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جائیں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے, میرا وصال تمہارے لیے بہتر ہے. حضور آپ موجود ہیں, یہ بہتری تو ہمیں سمجھ آتی ہے, آپ وصال کر جائیں تو حضور آپ کا وصال ہمارے لیے بہتر کیسے ہے؟ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری نظروں کے سامنے سے پردہ کر جاؤں گا تو تمہارے اعمال ہی میرے سامنے نہیں رہیں گے. نہ, فرمایا تمہارے صبح و شام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, یعنی رات سے دن تک کے سارے عمل تمہارے میری بارگاہ میں پیش ہوں گے, اور دن سے شام تک کے سارے اعمال تمہارے میری بارگاہ میں پیش ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کے اعمال اگر اچھے ملاحظہ کروں گا, حضور فرماتے ہیں میں خوش ہو جاؤں گا, میں خوش ہو جاؤں گا. حضور اپنی حیات میں فرما رہے میں خوش ہو جاؤں گا. اور سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کا برا عمل دیکھوں گا تو اس سے غمگین ہو جاؤں گا, تو فرماتے ہیں حزین ہو جاؤں گا, میں پریشان ہو جاؤں گا, اور اپنی امت کے لیے استغفار کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیجیے, حضور کو راضی کیجیے, حضور کو خوش کیجیے. آپ حضور کو خوش کریں, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کی ساری زندگی خوشیوں سے بھر دے. آپ اچھے عمل صرف اس لیے کریں تاکہ میرا عمل شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, حضور میرے کسی عمل پر پریشان نہ ہو جائے. اور برے عمل سے صرف اس لیے جو ہے وہ بچیے کہ میرا عمل سرکار کی بارگاہ میں اگر پہنچا اور حضور کو معلوم ہوگا جس وقت کی امتی گناہوں میں ملوث ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حزین ہو جائیں گے. اچھا عمل اس لیے کیجئے تاکہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاحظہ فرمائیں کہ امتی اچھے عمل کر رہا ہے, حضور مسکرا پڑے, حضور مسکرا پڑے تو رب راضی ہو جائے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے, ہمارا تعلق ہے, اس نسبت کو یاد رکھنے کی, بحال رکھنے کی, آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. روز قیامت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں, حضور کے خدمت گزاروں میں, حضور کے دین کے غلاموں میں اور حضور کے نوکروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.